آج ہمارا 27واں درس ہے مثنوی مولانا روم کا استاد محترم احمد جعفر صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا نے جو حکایت شروع کر رکھی ہے اس حکایت کے پیچھے ایک باقاعدہ تصور تہذیب ہے، کیونکہ اب یہ حکایت واقعاتی انداز میں آگے بڑھے گی، اس میں بیچ میں شاید اس کا موقع نہ آئے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم کسی تہذیب کے بننے اور بگڑنے کے بارے میں مولانا جو تھیوری بنا رہے ہیں اس کا ایک سرسری سا تعارف حاصل کریں. تو کلاسیکل فکر جو تھا، کلاسیکل سبسٹنس آف تھاٹ جو تھا، اس میں ایک میٹا فزیکل پرسپیکشن کے ساتھ ساتھ ایک فزیکل افیکٹیویٹی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. کلاسیکل معنوں میں مکمل فکر کی ڈیفینیشن یہ ہوا کرتی تھی کہ یہ اوریجن آف ایگزسٹنس تک بھی پہنچائے اور فیبرک آف ایگزسٹنس کی بھی معرفت عطا کرے، یعنی وجود کیا ہے کہ سوال پہ بھی غور کرے اور وجود کی تاریخی بناوٹ اور حرکت پر بھی اس طرح نظر رکھے کہ اس کی حرکت اس کے اصولی سکون سے جڑ جائے. تو مولانا اس ہنر کا بار بار مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ مثنوی اس ہنر کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے، جو مطلب اپنی کنسٹرکشن ہی میں یہ مثنوی ہمیں بتا دیتی ہے کہ حقیقتوں کو ایک واقعاتی فلو دینا یہ ریئلٹی کی ہسٹوریسائزیشن ہی تو ہے. یہ اس مثنوی کا پورا اسٹرکچر ہے. تو اس میں یہ بتا رہے ہیں جو کیونکہ اب تہذیب شناسی یہ باقاعدہ ایک علم ہے اور یہ سوشل سائنسز میں یا اینتھروپولوجی میں سب سے بڑا علم ہے. یعنی انسان کے بارے میں جاننے کا 20ویں صدی کے نصف اول تک ذریعہ بنایا گیا تھا ہسٹوریکل اینتھروپولوجی کو، کہ انسان کو اس کے ماضی میں جا کے دیکھے کہ یہ کیسے بنا، کیسے یہ ارتقائی مراحل اس نے طے کیے. اب وہ ڈسپلن جو ہے انسان شناسی کا یا کل اینتھروپولوجی وہ اب بہت قابل اعتماد نہیں رہی. اب وہ آرکیالوجی کی ایک قسم بن کر رہ گئی. یہ آثار قدیمہ والے جو علم ہوتے ہیں کہ جو جن کے کام ڈاکومنٹس پر ہے لیکن انہیں ڈاکومنٹیشن کے ٹولز حاصل نہیں. آرکیالوجی کا المیہ یہ ہے نا کہ ان کے کام کی بنیاد ساری ڈاکومنٹیشن پر ہے اور ان کے کام کے اکثر حصے کو ڈاکومنٹس میسر نہیں آتے. تو یہی حشر اینتھروپولوجی کا بھی ہوا کہ یہ انسان کے پری ہسٹورک ماضی کو کھودنا چاہتی تھی، لیکن وہ پری ہسٹورک زمین موجود ہی نہیں ہے جہاں یہ کدال چلائے. تو لہذا اس کو بہت زیادہ مفروضوں پہ کام کرنا پڑا. تو ان مفروضوں سے چیزیں ممکن ہے کہ لاجیکلی جڑ جاتی ہوں لیکن ایگزسٹینشیلی نہیں جڑتی تھیں. یہ ماڈرن نالج کا سب سے بڑا المیہ ہے. ماڈرن سائنسز کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے
کہ یہ دعویٰ کر کے اٹھے تھے کہ ہم چیزوں کو ان کی حقیقت سے ایگزسٹینشیلی، مٹیریلی، فزیکلی جوڑ دیں گے. انہیں تھوڑا دور 100 سال کا سفر کرنے کے بعد یہاں پر اب انہوں نے بھی چیزوں کو ان کے اوریجن سے اسی طرح جوڑنا شروع کیا جس طرح پریمیٹو مین جوڑا کرتا تھا. صرف یہ کہ اس کی پیشکش کا انداز، اس کی ٹیکنالوجیکل مینجمنٹ کو بہتر بنا دیا کہ ایک کمپیوٹر ہی سے آپ اپنے تمام خیالات کو گویا ڈسپلے ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں. تو یہ اسکل تو پیدا کر دی پریزنٹیشن کی، لیکن نالج کا مقصود اور نالج کے اصول کی اپلیکیشن یہ حاصل نہیں کر پائے. واضح ہے نا؟ تو خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی تھی. تہذیبوں کے عروج و زوال یہ انسانوں کا ایک ایسا علم ہے جو جب سے شروع ہوا ہے اس یقین کے ساتھ شروع ہوا ہے کہ اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہوگی. بعض علوم انسان کے ایسے ہیں جن کے بارے میں یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ علم ہمیشہ باقی رہے گا. تو تہذیبوں کے عروج و زوال، تہذیبوں کے بننے، نمو پانے، ترقی کرنے، مکمل ہونے اور فنا ہو جانے، ان تمام مراحل پہ نظر رکھنے والا علم جب سے ایجاد ہوا ہے اس یقین کے ساتھ ایجاد ہوا ہے کہ انسان جب تک ہے یہ علم اس وقت تک اس کی ضرورت بنا رہے گا. واضح ہے نہیں بات؟ تو مطالعے تہذیب میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ تہذیبیں بنتی کس طرح؟ تہذیبیں بنتی ہیں ان اقدار سے جو سائیکیکلی فلفلنگ ہوں. یہ میں مولانا کے اسکول کے دروازے پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ مولانا کا ترجمان بن کے کہہ رہا ہوں کہ تہذیب ان قدروں پہ استوار ہونے والا وہ اسٹرکچر ہے کہ جو قدریں انسانی نفس کو روحانی تسکین فراہم کریں. فلفلنگ زیادہ مکمل لفظ ہے. فلفلمنٹ کہتے کسے؟ فلفلمنٹ اسے کہتے ہیں کہ میرے اندر مزید آگے بڑھنے کی پیاس تو موجود رہے، لیکن اس پیاس اور اس پانی پہ شک نہ پیدا ہو. انسانوں پہ سب سے برا وقت وہ آتا ہے کہ وہ اپنی پیاس پہ بھی شبہ کرنے لگتے ہیں اور جو پانی انہیں دیا جا رہا ہے اس پہ بھی شک کرنے لگتے ہیں. ہم اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو فلفلمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ پیاس بھی حقیقی، پانی بھی حقیقی. اب مجھے پانی پیتے چلے جانا ہے پانی کی کشش کی وجہ سے، پیاس کے ایک عارفانہ زور کی وجہ سے. واضح؟ تو اب مولانا کہتے ہیں کہ تمام تہذیبی اقدار جس پلرز، اقدار سمجھیں پلرز ہیں، یہ تہذیب کے اسٹرکچر کے بنیادی پلرز جس مٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، جس مٹی پر گاڑے جاتے ہیں، وہ مٹی انفسی اور روحانی. دنیا اتنی ہی مکمل ہے جتنا میرا باطن مکمل ہے. دنیا اتنی ہی ناقص ہے جتنا میں اپنے اندر سے ناقص ہوں. واضح ہے نا؟ تو یہ ایک سائنس آف ریفلیکشن ہے. ان چیزوں کو سمجھنا گویا ریفلیکشن کے قانون کو سمجھنا ہے. میٹافزیکل ریلم کی ریفلیکشن میرے باطن میں، میرا باطن اب ریفلیکٹر ہے خارجی دنیا میں. خارجی دنیا کی میرے لیے اس کے علاوہ کوئی معنویت نہیں ہے کہ میرے باطن میرے دل کی ریفلیکشن کرنے کے قابل بن جائے یہ دنیا. اگر یہ دنیا میرے دل کو ریفلیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے تو یہ دنیا کسی اور کے رہنے کے لیے بنی ہوگی، ہمارے رہنے کے لیے نہیں بنی. یہ ہے کل تہذیب. تہذیب کہتے ہیں انسان کی بنائی ہوئی
یا انسان کے لیے بنی ہوئی وہ معاشرتی دنیا، وہ ورلڈ آرڈر، وہ کلچر اور سویلائزیشن اسٹرکچر جس میں اس کے باطن کی پوری ریفلیکشن فنکشنل اور پروڈکٹیو حالت میں جاری ہو. واضح ہے نا؟ یہ مولانا کہہ رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ تہذیب کا یہ اسٹرکچر ٹوٹتا کیسے؟ جیسے فرض ہیگل نے کہا کہ تہذیبیں بیرونی حملوں، سازشوں اور مداخلتوں سے ٹوٹتی ہیں. ہیگل بہت بڑا آدمی ہے، مطلب اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کی پڑھائی سے مرغوب نہ ہونا جہالت ہے. آپ سمجھیں، وہ اتنا بڑا آدمی. تو ہیگل نے کہا کہ تہذیبیں، یعنی تہذیب کا مطلب کلچر نہیں ہوتا، سویلائزیشن. یعنی سویلائزیشن کہتے ہیں ایک بنڈل آف اسٹیٹس اینڈ سوسائٹیز کو، ان کو کہتے ہیں سویلائزیشن. تو سویلائزیشنز ٹوٹتی ہیں بیرونی مداخلت سے، اور بیرونی مداخلت وہ ہوتی ہے جو جمالیاتی زاویے سے ہو، فلسفیانہ اینگل سے ہو، اور نظریاتی انداز سے ہو، اخلاقی انداز سے ہو. نظریاتی تو فلسفیانہ میں آ گئے. تو تہذیبوں کے پلرز اخلاقی، عقلی اور جمالیاتی ہوتے ہیں. تو ان تینوں پلرز پہ لگنے والی دیمک اس زمین سے نہیں نکلتی جس زمین پہ وہ پلر کھڑے ہوئے ہیں. وہ دیمکیں امپورٹ ہوتی ہیں، وہ دیمکیں باہر سے آتی ہیں. یہ ہیگل کی تھیوری، مطلب اس کی تھیوری کو کوئی جملے میں کہیں تو تہذیب ایک تھیسس کی طرح ہے، اس کا اینٹی تھیسس باہر سے آتا ہے. واضح ہے نا؟ تو کارل مارکس کہتا ہے کہ تہذیبوں کے بننے اور بگڑنے کے سارے اسباب اس کے اندر ہوتے ہیں. اس نے ہیگل کی، کارل مارکس نے یہ ایک راستہ پا لیا تھا، ایک جیسے اپنا مشغلہ بنا لیا تھا کہ ہیگل جو کہے اس بات کو الٹ دو، الٹا کر دو. جبھی اس نے بہت جوش میں کہا نا کہ ہیگل کا فلسفہ سر کے بل کھڑا ہوا تھا، میں نے اسے پاؤں کے بل کھڑا کر دیا. تو اب اس سے مارکسسٹ جو ہیں وہ بہت اکڑ کے کہتے ہیں، اور فلسفہ جاننے والا مسکرانے لگتا ہے. بھئی اصل چیز ہے وہ اسٹرکچر بنانا، اس کے رخ کو بدلنا کوئی کام تھوڑی ہے. اسٹرکچر تو اس کا بنا ہے، پورا ڈائلیکٹسزم اس کا دیا ہوا ہے. تو خیر وہ اب کارل مارکس کو کہتے ہیں. تو کارل مارکس کہتا ہے کہ ایک ڈسٹرکشن ود ان ہوتی ہے، اس سے تہذیبیں ٹوٹتی ہیں. وہ کہتا ہے ڈسٹرکشن ود آؤٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا ہیگل کا. اب آپ دیکھیں کہ مولانا کیا کہتے ہیں. مولانا ہیگل کی تائید کر رہے ہیں کہ تہذیبوں کے زوال کے اسباب ایلین ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں یار، کوئی چیز کیوں کوئی چیز نہیں رہتی؟ کیونکہ اس میں کوئی ایلین ایلیمنٹ آ کر داخل ہو گیا ہے اور وہ اس کو کھا رہا ہے. ایک صحت مند آدمی کے جسم میں جراثیم اس کے جسم سے پروڈیوس تھوڑی ہوگا، باہر سے آ کے لگے گا نا اسے. تو یہ نیچرل بات ہے کہ اسباب زوال باہر سے ہوتے ہیں. اسباب کمال تہذیبوں کی باطنی استعداد سے پیدا ہوتا ہے. تہذیبوں کی جو انر انریچنس ہے وہ اس کے اسباب کمال کو پروڈیوس کرتی ہے. لیکن تہذیبوں کی کمزوری کے اسباب باہر سے آتے ہیں. یہ مولانا ہیں، مولانا جلال الدین رومی. تو یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ تہذیبوں کو گرا دینے والے حملے ان تین بنیادوں پر ہوتے ہیں، یہ جو میں نے ابھی گنوائی ہے. وہ تین بنیادیں کیا ہیں کہ اس تہذیب کی روحانی اساس کو کمزور کر دو. تو روحانی اساس ہمیشہ ڈیوائن ہوگی اور ہمیشہ مذہبی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس تہذیب کی اخلاقی بنیاد کو کھوکھلا کر دو. اخلاقی بنیاد کس بات پہ ہوگی؟ اخلاقی بنیاد کا مطلب یہ ہے
کہ اخلاق کسے کہتے ہیں یار؟ اخلاق کہتے ہیں کہ اللہ تخلیق رکھتا ہے، میں اخلاق رکھتا ہوں۔ اخلاق کا مطلب ہے اپنی دنیا بنانے اور چلانے کی خدا داد قوت۔ اخلاق اس نظام تعلق کا اوریجن ہے جس نظام تعلق پہ کل کارخانے ہستی، نظام ہدایت اور نظام فطرت چل رہا ہے۔ واضح؟ تو اب جناب یہ کہہ یہ رہے ہیں، ان معنوں میں اخلاق لیجیے گا، اخلاق مسکرا کے دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ اخلاق مکمل ہو کر اپنی تکمیل کے بلا تکلف اظہار کا نام ہے، یہ ہے اخلاق۔ تو کہتے ہیں اخلاقی اقدار پہ، اور تیسرا ہے اس کی جمالیاتی قدر پر کلاڑا چلا دو۔ کسی تہذیب کو گرانے کے لیے یہ 3 افیکٹو مورچے بنا لو، وہ تہذیب گر جائے گی۔ وہ تہذیب ڈاکہ ڈالنے سے نہیں گرے گی، وہ تہذیب ان کا تیل نکال لینے اور ان کا سونا چرا لینے سے نہیں گرے گی، وہ تہذیب کسی کو اقتدار میں لے آنے اور کسی کو اقتدار سے نکال دینے سے نہیں گرے گی، کیونکہ تہذیبوں میں خود کو ریپیئر کرنے کا ایک خودکار نظام ہوتا ہے، وہ فوراً آ جاتا ہے وہ اس کو کرنے کے لیے۔ تہذیب گرتی ہے وہ اپنی اخلاقی قدر میں کمزور ہو جائے۔ اخلاقی قدر کیا ہے؟ اخلاقی قدر کا مطلب ہے ہم سب کا انسانوں کی طرح رہنا۔ انسانوں کے اپنے بارے میں میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں کچھ آئیڈیلز ہیں نا، انسانوں کے بارے میں، ان آئیڈیلز کو ایفیکٹولی ایکچوئلائز کرتے رہنا، یہ اخلاق ہے۔ یعنی آئیڈیا آف ہیومن پرفیکشن کی ایکچوئلائزیشن اور اس کی صلاحیت، اس کو کہتے ہیں اخلاق۔ تو کسی تہذیب کے ہیومن آئیڈیلز کو معطل کر دو، وہ گر جائے گی۔ کسی تہذیب کے تصور خدا میں وائرس چھوڑ دو، وہ گر جائے گی۔ یعنی کسی تہذیب کے آسمان کو تاریک کر دو، وہ گر جائے گی۔ کسی تہذیب کی زمین کو دلدل بنا دو، وہ گر جائے گی۔ آپ سمجھ گئے نا؟ اور تیسرا ہے کہ اس کو خوبصورتی سے دور کر دو، اسے حسن سے محروم کر دو، اسے بدصورتی کا عادی بنا دو۔ ہر تہذیب اس وقت تک ویلڈ ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ 3 سوالوں کا جواب نہ دے۔ ان 3 سوالوں کا جواب دیے بغیر تہذیب نہیں کھڑی ہو سکتی۔ تو 3 سوال کیا ہیں؟ خدا کیا ہے، انسان کیا ہے، حسن کیا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ان 3 سوالات پہ سب موقوف ہے۔ حق کیا ہے، خیر کیا ہے، جمال کیا ہے۔ حق خدا کی پراپرٹی، خیر انسان کا ایسنس، جمال۔ ٹھیک ہے جی؟ تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ وزیر، یہ خبیث اور مکار وزیر عیسائیوں کی انہی 3 اقدار پر حملہ کرے گا۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب یہ تھیوری ذہن میں رہے نا، تو اس تھیوری کی جو یہ سمجھیں، اس تھیوری کا جو ڈسپلے ہے وہ زیادہ بامانی طریقے سے منتقل ہوتا جائے گا اور زیادہ پرلطف آپ محسوس کریں گے اس کو۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ حکایت کا اگلا حصہ ہے، تلبیس اندیشیدن وزیر با نصارہ و مکر او۔ تلبیس کا جو صیغہ ہے نا، وہ جس سے لباس بنا ہے نا، اس کی ایٹیمالوجی یہی ہے۔ تو جن حروف سے لباس بنا ہے اسی سے تلبیس بنا ہے۔ یعنی تلبیس کا مطلب ہے ڈھانپنا، چھپانا۔ تلبیس کہتے ہیں کہ جھوٹ ہونے کو چھپانا، باطل کے باطل ہونے کو چھپانا، بدصورتی کے بدصورت ہونے کو چھپانا، ڈھانپنا، دھوکہ دینا۔ تو تلبیس کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا، بہکانا۔ تو تلبیس اندیشیدن
یعنی کہ دھوکہ دینے کی تدبیریں سوچنا. تو وزیر جو ہے، خیر وہ فرہنگ میں نے دیا ہوا اس میں دیکھ لیجیے گا. تو وزیر جو ہے اس نے اب نصارہ عیسائیوں کے درمیان پہنچ کر یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ان کو میں کس طرح سے بہکاؤں. ٹھیک ہے نا، جو اس کا منصوبہ تھا اس پہ کس طرح عمل کیا جائے. اب دیکھیں، بس بگویم، اب یہ بادشاہ کو بتا رہا ہے، ابھی وہ پہنچا نہیں ہے نصارہ میں، بادشاہ کو اپنا منصوبہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا. کہ بس بگویم من بصر نصرانیم، پھر میں ان سے کہوں گا، عیسائیوں میں پہنچوں گا جب زخمی حالت میں، پھر میں ان سے کہوں گا کہ میں پوشیدہ طریقے سے عیسائی ہوں، ظالم بادشاہ کے ڈر سے میں عیسائیت کا اظہار نہیں کر رہا، بس صرف پوشیدہ طور پر. اے خدائے رازداں می دانیوں، کہ اے رازوں کو جاننے والے خدا، تو مجھے اندر سے جانتا ہے، تو گواہی دے کہ میں اندر سے عیسائی ہوں. ٹھیک ہے. شاہ واقف گشت از ایمان من، وز تعصب کرد قصد جان من. تو میں وہاں یہ سب روؤں گا نا کہ میں پوشیدہ طور پہ عیسائی تھا، لیکن پتہ نہیں کس طریقے سے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ عیسائی ہے. تو اس نے جو ہے عیسائیوں کے خلاف جو اس کے دل میں نفرت اور تعصب ہے اور عیسائیوں کو تباہ کرنے کا جو اس کا قصد ہے، اس کی وجہ سے وہ پھر میری جان کا دشمن ہو گیا. جب اسے معلوم ہوا کہ میں عیسائی ہوں تو وہ میری جان کا دشمن ہو گیا. خواستم تا دیز شہ پنہا کنم، ذرا سکون مل گیا ہے نا تو سکون خاموشی سے محسوس ہونے لگتا ہے، ورنہ محسوس نہیں ہوتا. اچھا، سکون کے لمحے میں کبھی بولنا شروع کر کے دیکھنے وہ غارت ہوتا ہے. خواستم تا دیز شہ پنہا کنم، میں نے بہت چاہا کہ میرا دین جو ہے وہ بادشاہ سے چھپا رہے، میرا عیسائی ہونا بادشاہ کے علم میں نہ آئے. آنچ دین اوست ظاہر آن کنم، جو اس کا دین ہے بس میں اسی کا اقرار کرتا رہا ہوں اس کے سامنے کہ حضور میں بھی یہودی ہوں. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنا نیچرل لگ رہا ہے کہ بادشاہ ہے، اس کے یہ مسائل ہیں، وہ سب کو جانتا ہے، اور لوگ سچ کہنے میں بھی سادہ ہیں اور جھوٹ بولنے میں بھی سادہ ہیں. وہ سوسائٹی نارمل ہے جہاں جھوٹ بھی سادگی سے ہو جاتا ہے. وہ سوسائٹی اخلاقی بحران میں کبھی مبتلا نہیں ہوگی جہاں جھوٹ بچوں کی طرح ہو جاتی ہے. ترقی اس وقت کرے گی جب وہ سچ بڑوں کی طرح بولے گی، زبان سے بچی رہے گی جب تک جھوٹ اس کا بچوں کی طرح. تو یہ دیکھیں بالکل بچوں کی طرح نہیں لگتا کہ کیا دھوکے دیے جا رہے ہیں اور کیا تدبیریں کی جا رہی ہیں. تو میں نے جناب بہت چاہا کہ اس سے اپنا عیسائی ہونا چھپا لوں اور اس کے آگے یہودی ہی بنا رہوں، لیکن شاہ ہوئے برد از اسرار من، لیکن شاہ جو بادشاہ جو ہے اس نے میرا بھید پا لیا. میں جن چیزوں کو اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا اس کی بھنک پڑ گئی اس کو. ہوئے بردن کا مطلب بھنک پڑنا، بھانپ لینا. تو اس نے بھانپ لیا کہ میں وہ نہیں ہوں جو خود کو ظاہر کرتا ہوں.
تو متہم شد پیش شہ گفتار من، تو میں جو بادشاہ کو دھوکہ دے رہا تھا اس کا دھوکہ ہونا ظاہر ہو گیا، میرا جھوٹ کھل گیا۔ متہم شد کا مطلب ہے جھوٹا ہو جانا، پڑ جانا، ثابت ہو جانا۔ تو میری ساری باتیں جو ہیں وہ جھوٹی ثابت ہو گئی بادشاہ کے آگے۔ گفتے تو جو در نا سوزنست، از دل من تا دل تو روزنست۔ یہ اگر ایک مصرع کوئی لکھ سکے نا، صرف اس جیسا ایک مصرع لکھ دے تو وہ بڑے شاعروں میں جگہ پائے، صرف ایک مصرع کہ اے از دل من تا دل تو روزنست۔ تو لیکن کیونکہ بس جس کا دل ہو نہ واقعی وہ سمجھ سکتا ہے۔ دل من تا دل روزنست، یہ دل نہیں جو کبھی نوکری کے لیے چاہ رہا ہے، کبھی وزیر بننا چاہ رہا ہے، یہ دل نہیں، یہ دل جو خود سے نا خود بننا چاہ رہا ہے وہ دل ہے۔ تو ایک ویو آف ٹرانسینڈنس ہے دل، ایک ویو آف ٹرانسینڈنس۔ یہ ویو جب چلتی ہے نا تو یہ ویو انسان کو حقیقت میں لفٹ کرواتی ہے اور صورتوں کو دھوکہ بناتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ بے وقوف تو مجھے دھوکہ دے سکتا ہے، میں بادشاہ ہوں، تو مجھے دھوکہ دے سکتا ہے؟ تیرا دھوکہ دینا ایسا ہی تھا جیسے کوئی دشمن نان بائی اور باورچی جو ہے وہ آٹا گوندتے وقت آٹے میں سوئی چھپا کے روٹی پکا دے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ میں اس سوئی تک نہیں پہنچوں گا؟ میں نے وہ سوئی پکڑ لی ہے جو تم نے اپنے آٹے میں گوندھ کر روٹی بنا کر میرے آگے رکھی، میں اس روٹی میں چھپی ہوئی تمہارے کیا سوئی تو معمولی چیز ہے، میں بادشاہ ہوں جس کا دل جو ہے اس سے مختلف سرنگیں نکلتی ہیں جو اس کی رعایا کے دلوں تک پہنچتی ہیں۔ بادشاہت نام ہے ایک شاہ سرنگ بنانے کا جو رعایا کے دلوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تو میرے دل میں ایک کھڑکی ہے جو تیرے دل میں کھلتی ہے، آپ سمجھ ہیں؟ یہ ہے بادشاہ۔ تو اور ویسے اس کا عرفانی مطلب بہت ہے، لیکن کیونکہ وہ بادشاہ جو بہت ہی ظالم بادشاہ ہے وہ کہہ رہا ہے تو ہم عرفانی مطالب پہ نہیں جا رہے، اس کی جمالیاتی خوبصورتی پہ جا رہے ہیں۔ جمالیات حق کی بھی ضرورت ہے، باطل کی بھی ضرورت ہے۔ باطل میں گرینجر اور اٹریکشن جمالیات کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتا، اور حق میں بھی قبولیت اور کشش جمالیات کے بغیر نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حق اپنے اظہار میں جمالیاتی معجزہ ہی ثابت ہوا ہے ہمیشہ۔ جب حق نے خود کو ظاہر کیا ہے تو وہ کوئی نظریاتی کمال کی صورت میں ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ ایک جمالیاتی معجزے کی صورت میں ظاہر ہوا ہے جس نے حسن کی ایکچول فارم کو حسن کی آئیڈیل فارم پہ غالب کر کے دکھا دیا۔ جتنا حسن تم سوچ نہیں سکتے وہ اس نے ظاہر کر دیا، جتنا حسن تم جھیل نہیں سکتے تمہیں اس کے قابل بنا دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو من ازاں روزن بدیدم حال تو، میں اس کھڑکی سے تیرا حال دیکھتا تھا، تو مجھے سمجھتا تھا چکر دیے جا رہا ہے اپنی چل زبانی سے، میری وہ کھڑکی اس وقت بھی کھلی رہتی تھی جب سر یوں یوں ہل رہا ہوتا تھا تو دل یوں یوں نہ کر رہا ہوتا تھا۔ تو میرے دھوکے کو نہیں پکڑ سکا، مجھے دھوکہ کیا دے گا؟ تو میں جو ہوں میں اس روزن سے تیرا حال یعنی تیرے باطن میں جھانکتا تھا۔ حال دیدم کہ نیوشم خالق، میں جب تیرا حال دیکھ لیتا ہوں تو
تیری قال پہ تھوڑی چلوں گا میں. مطلب جب میں نے تیرے دل میں جھانک لیا تو تیری زبان اگر اس سے مختلف بات کر رہی ہے تو میں زبان کی تھوڑی سنوں گا, میں دل کو دیکھوں گا. تو میں نے تیرے دل کو دیکھتا رہا اور تیری زبان کو ان سنا کرتا رہا. اب یہ دیکھیے کلام بادشاہوں کی طرح ہے. بادشاہوں کا کلام کیا ہوتا ہے؟ یہ علم بیان کا مسئلہ ہے. بادشاہوں کا کلام ججمنٹل ہوتا ہے. ججمنٹل ہونا کسی کہتے ہیں؟ جس کے معنی میں طے نہ ہو اور جس کی تاثیر کلی ہو, کیپچرنگ ہو اور سنگل میننگ پہ کھڑا ہو. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں ججمنٹ. اب اس میں کوئی وہ کلام سامنے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس پہ غور کرے. وہ کلام سامنے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس میں سے کچھ وہ میننگ کلیش نکال لے. وہ ایک جوسے کی طرح دل پہ پڑتا ہے اور وہ دماغ میں سمجھا نہیں. کہ درد کو سمجھا کس نے ہے, درد کو تو محسوس ہی کیا ہے. تو بادشاہ کا کلام درد کی ضرب ہے. وہ بس ایک دم اپنے آپ کو بطور کیفیت پہنچا دیتی ہے, مفہوم بننے سے روک دیتی ہے. آپ سمجھیں یہ اس طرح کا کلام وہ کر رہا ہے اور اس میں شکو ہوتا ہے. تو میں تجھے اندر سے دیکھ رہا تھا تو تیری باتوں پہ تھوڑی یقین کرتا. گر نہ بودے جانے عیسیٰ چارہ ام. اب وزیر بول رہا ہے, یہاں سے وزیر بول رہا ہے. گر نہ بودے جانے عیسیٰ چارہ ام او جہو دانا بے کردے پارا ام. کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مدد کو نہ پہنچتی, اگر عیسیٰ علیہ السلام کی روح میرا سہارا نہ بنتی تو وہ ظالم یہودیوں کی طرح میرے ٹکڑے کر دیتا. وہ یہودی بادشاہ ظالم یہودیوں کی روایت کے عین مطابق میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کا فیض تھا کہ میں ان کی وجہ سے بچ گیا, یعنی انہوں نے مجھے بچا لیا, خدا بندے مسیح نے مجھے بچا لیا. اب آپ دیکھیے کہ اس میں ایک لفظی حسن ہے. جانے عیسیٰ, جانے عیسیٰ آپ اس مثنوی کے علاوہ شاید ہی کہیں دکھا سکتے ہیں. جانے عیسیٰ کا مطلب عیسیٰ کی روح. عیسیٰ کون؟ جو خود روح اللہ ہے. یہ رعایت پیدا ہو گئی نا. تو اور چارہ ام یعنی میرے درد کا دارو اگر نہ ہوتے. چارہ کہتے ہیں علاج کو, چارہ کا لفظی مطلب ہے علاج. کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام میرے درد کا درما نہ بنتے, وہاں ان کے روح اللہ ہونے کی طرف اشارت کر دیا, یہاں ان کی مسیحائی کی طرف اشارت کر دیا. یعنی ان کے جو فائنل اینڈز ہیں, مخلوق کی طرف دیکھتے تھے تو زندہ ہو جاتے تھے, خالق کی طرف دیکھتے تھے تو خود مر جاتے تھے. سمجھے نا. اور 100,000 منتش یعنی ان کے لاکھوں کروڑوں احسان ہے مجھ پر. تو ایک بار جان دینے سے ایک احسان ان کروڑوں میں سے شاید برابر ہو جائے. آپ سمجھیں, یعنی کہ جان پر احسان ہے, اور جان اگر احسان کے جواب میں خود کو فنا کر دے تو بھی احسانات باقی رہ جائیں. یہ پیراڈاکس سمجھے آپ, کہ جان کو وہ کانٹینٹ فراہم کر دیا, جان کو اس چیز کا کنٹینر بنا دیا جو جان سے کروڑوں گنا زیادہ قیمتی, خود جان سے قیمتی. واضح ہے نا. اور ظاہر ہے کہ نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام کی جان مجھے. تو جان دریغم نیست از عیسیٰ ولیک, مجھے عیسیٰ علیہ السلام پر نثار ہو جانے میں کوئی بات, کوئی فکر, کوئی دھڑکا, کوئی کھٹکا, کوئی تکلف ہے ہی نہیں. میں تو ہنستے کھیلتے جان دوں گا. لیکن
واقفم بر علم دینش نیک نیک. یہ پورا مذہبی ٹیمپرامنٹ بتا دیا ان دو مصروں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت ایسی ہے کہ جان ہنستے ہوئے دے دوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ایسی ہے کہ اس ہنستے ہوئے جان دینے کے جذبے پر قابو رکھوں گا. مطلب جان ہنستے ہوئے دے سکتا ہوں لیکن ان کی اطاعت میں اس کو بچانے کی کوشش کروں گا. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مجھ جیسا مطیع اور فرما بردار کوئی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی جان بچا رہا ہوں اپنے نفس پر ناگواری کا بوجھ لاتے. میں وہ عاشق ہوں جس کو ایک ناگواری اور امتحان سے گزرنا پڑ رہا ہے محبوب کے حکم پر کہ میری کشش پر میری فرمائش کو غالب رکھو. تو میں تو سب سے بڑا ایثار اللہ کے آگے یہی عرض کروں گا نا کہ یا اللہ جان نہیں دی آپ کے لیے بس اسی کو میرا وسیلہ نجات بنا دی. کتنا جبر کیا ہوگا کہ جان نہیں دی. تو میں جان تو دے دیتا لیکن چونکہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے دین کا عالم بھی ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سے تعلق کی دو شرطیں ہیں نا کہ نثار ہونے والی محبت اور خود کو محفوظ رکھ کے کی جانے والی اطاعت. تو محبت میرا جذبہ ہے، اطاعت ان کی فرمائش ہے. تو میں اپنے جذبے پر ان کی فرمائش کو غالب رکھوں گا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ حافظ کا بہت اچھا شعر ہے خواجہ حافظ شیرازی کہ میلے من سوئے وصالو قصد او سوئے فراق در کے کام خود گرفتم تا برایت کام دوست. میں تو وصال چاہتا ہوں، اس کا حکم ہے کہ دور رہو. تو میں نے اپنی خواہش کو ترک کر دیا تاکہ دوست کو پا لوں. تو ہمارا دوست وصال میں لوز ہوتا ہے، فراق میں ہاتھ آتا ہے. اس کو سمجھو. سمجھ گئے نا؟ وہ فراق میں حاضر اور وصال میں غائب ہے. تو حیف می آیت برمرا کا دین پاک درمیانے جاہلاں گردد ہلاکا. انہوں نے کہا کہ میں جان تو دے دیتا لیکن پھر مجھے اس بات پر بڑا وہ ہونے لگا فکر اور افسوس کہ میں نے اگر جان دے دی تو یہ دین پاک جو ہے وہ جاہلوں کے ہتھے چڑھ کے خراب اور برباد ہو جائے گا. تو میں نے اس دین کو باقی رکھنے کے لیے زندہ رہنے کا جبر قبول کیا، اپنی خواہش سے دستبرداری قبول کی. وجود اگر سچا ہے نا اور بخدا وجود اگر سچا ہے تو اس کا واحد تقاضا فنا ہے. وجود اگر جھوٹا ہے تو اس کو اپنی خامیاں دور کرنے کے لیے کچھ طول چاہیے اپنی موجودیت. لیکن وجود جیسے ہی سچا ہوتا ہے وہ ویسے ہی فنا کے دائرے میں ضم ہونے کی ارج بن جاتا ہے. آپ سمجھے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ارج کو میں نے ٹھکرا دیا، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تو صرف اس لیے کہ عیسیٰ کا کلام مجروح نہ ہو جائے. ٹھیک ہے؟ شکر یزداں راو عیسیٰ را کے ماں گشتہ اے من دین حق را رہنما. کہ اللہ کا شکر عیسیٰ علیہ السلام کی مہربانی کہ ہم وزیر اپنے آپ کو ہم یا ہو سکتا ہے کچھ اور پادری بیٹھے ہوں جو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اللہ کا شکر ہے
عیسیٰ علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے دین کا رہنما بنا دیا، ہمیں یہ عزت عطا فرمائی کہ ہم لوگوں کو ان کا دین بتائیں اور ان کے دین پر چلائیں، یہ ان کا فضل ہے۔ تو اور اسی ذمہ داری کی وجہ سے تو میں نے چاہا کہ چلو ابھی جان نہیں دیتے، تو از جہودی بس جہوداں رستائم، اب زیادہ جو ہے نا اب اس میں کوئی وہ کثیر المطالب شعر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ واقعہ چل رہا ہے، تو اگر کہیں اچانک کوئی چیز کھینچے گی تو میں اس کی تفصیل کر لوں گا، ورنہ یہ سن لیں گے۔ از جہودی بس جہوداں رست، نہیں رستہ غلط چھپا ہوا ہے، اس پہ زبر ڈالیے، از جہودی بس جہوداں رستہ این، یہ کیا ہے؟ یہ اس میں بھی غلط بزن نارے تا بزن نارے میاں را پستائیں، یہ جو بزن نارے لکھا ہوگا نا اس کے آگے لکھ لیجیے تا، وہ رہ گیا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تا۔ تو ہم یہودیوں سے بھی خلاصی پا گئے، یہودیت سے بھی نجات حاصل کر لی، جب سے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کا پٹکا اپنی کمر بندگی پہ باندھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا پٹکا ہم نے اپنی کمر بندگی میں باندھ کے یہودیت سے بھی نجات حاصل کر لی اور یہودیوں سے بھی خلاصی پا لی۔ اب یہ زنارے آپ سمجھیں کہ زنار وہ ڈور جس پہ سلیب لٹکی ہوتی، کوپ کو دیکھا ہے نا، تو وہ جو سلیب کوئی بھی ڈور ہوتی ہے اس کو زنار کہتے ہیں عیسائیوں کے لیے۔ زنار لفظ ہے، ہندوؤں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مجوسیوں کے بھی شاعر میں ہے، تو ہندوؤں کے لیے یہ جنیب ہے، وہ کراس ایسے کرتے ہیں، اسے بھی زنار کہتے ہیں۔ تو مجوسیوں کے لیے یہ کمر بند کی طرح ایک پٹکے کی طرح وہ نشانی ہے، مطلب وہ مجوسی ہونے کی نشانی ہے۔ تو عیسائیوں کے لیے زنار عموماً وہ ہوتی ہے جس دھاگے سے سلیب لٹک رہی ہوتی ہے، اس دھاگے کو زنار کہتے ہیں۔ تو زنار اور تسبیح، وہ تسبیح کا وہ دھاگا جو جس پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ تسبیح کہلاتا ہے، وہی دھاگا اس پہ سلیب لٹکا لی جائے یا اسے کسی خاص مذہبی رنگ سے رنگ لیا جائے تو زنار، ٹھیک ہے۔ اور ان کے یہاں عیسائی ہونے کا آغاز ہوتا ہے اس چیز کو لٹکانے سے، جو نشانی۔ تو جب سے میں عیسائی ہوا اور سب سے چھوٹ گیا، اور دورے عیسی است مردماں، کہ اے لوگو سن لو، یہ دور یہودیوں کا دور نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ ہر نبی آ کر زمانے کی ملکیت کو بدل دیتا ہے، جو بھی نبی آتا ہے وہ زمانے کا مالک ہو جاتا ہے اور اس کی ملکیت کے گزشتہ ادوار کو ریفرنس کی حیثیت سے تو محفوظ رکھتا ہے، افیکٹو نہیں ہونے دیتا۔ آپ سمجھیں نا کہ میں مسلمان ہوں، اب تمام زمانوں پہ ٹھپا لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور انہوں نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی تھے اور نوح بھی نبی تھے، لیکن ان کی نبوتیں میرے دین میں کسی بھی طرح کا ایکٹیو کردار نہیں رکھتی، ریفرنس کے طور پر ہیں۔ تو نبی کی شان یہ ہوتی، نبی کون ہوتا ہے؟ نبی وہ ہوتا ہے جو مائکرو کازم کو پرسنلائز کرتے، جو پوری ٹیمپورلٹی کو ہیومنائز کرتے۔ آپ سمجھے اس جملے کو سمجھ گئے؟ ٹیمپورلٹی کو ہیومنائز کرنا یار، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی زمانہ ایک گھر کی طرح ہے،
یہ زمان و مکان ایک حجرا ہے، ہر نبی آ کر اپنی نیم پلیٹ لگاتا ہے، اور جو زمانے کا دروازہ اتنا کمزور ہو کہ وہ نبی کی نیم پلیٹ کا بوجھ برداشت نہ کر سکے، اس کو فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ اس میں دونوں رعایت ہیں کہ اب زمانے کا مالک آ چکا ہے، اور اب یہ کہ اگر اس زمانے نے اس مالک کو قبول کرنے میں کوئی سستی اور کوتاہی دکھائی تو یہ زمانہ فنا ہو جائے گا۔ اور یہ بات یہ ایسے کوئی تاثراتی بات نہیں ہے، یہ خدائی بات ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خبردار، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، سن رکھو، اے دوستو خوش ہو کر سنو، اے دشمنوں ڈر کے سنو۔ آپ سمجھ یا نہیں بات؟ تو بشنوید اسرار کیش او بجان، کہ ان کے دین کے حقائق اور پوشیدہ معانی، ان کے دین کی آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ارے یار وہ بڑا مشہور فلم ہے، ان کے دین کا ایسوٹیرزم، وہ میں بتاؤں گا، تم سنو۔ ایسوٹیرزم سمجھے نا؟ ایسوٹیرزم کہتے ہیں باطنی حقائق کو جنہوں نے فارم حاصل نہ کی ہو، جو فارم نہ رکھتے ہوں۔ تو میں تمہیں اب وہ حقائق بتاؤں گا جن کا ظہور ہوا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسوٹیرک اپروچ کا آغاز بھی عیسائیت سے ہوا ہے، تو اس لحاظ سے یہ تاریخی طور پر بھی وہ لگا ہے۔ تو کی شہ بے دین و ظالم بس ادوست، یہ جو یہودی بادشاہ ہے، بے دین کا ہے نا، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا نہیں تھا، یعنی یہ بے دین کافر اور ظالم بادشاہ جو ہے یہ بہت بڑا دشمن ہے، اور دشمن جو نبی کے زمانے میں ہوگا وہ ہمیشہ بہت بڑا دشمن ہوگا۔ جس طرح نبی کا مومن سب سے بڑا مومن ہوتا ہے، اسی طرح نبی کو دیکھ کر کفر کرنے والا سب سے بڑا کافر ہوتا ہے۔ نبی ہر چیز کو گلوریفائی کرنے آتا ہے، حق کو بھی باطل کو۔ نبی بڑائی کو بھی، اس کا برائی کو بھی، اس کی برائی کے مجسمے کو بھی آخری حد تک مکمل کر دیتا ہے۔ آپ سمجھ؟ نبی سے منسوب ہو کر نفی میں یا اس بات میں نبی سے نسبت پیدا کرتے ہی چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں۔ آپ سمجھ نا؟ تو می نہ داند ہیج دشمن راز دوست، تو یہ بے وقوف بادشاہ جو ظالم ہوگا اور بے دین ہوگا وہ یقیناً بے وقوف ہوگا۔ اب آپ ترتیب دیکھ رہے ہیں، یہ عارفوں کا کلام ہے، یہ کلینک کرنے والے نفسیات دانوں کا کلام نہیں ہے۔ کیسے ایک دم سوئنگ دیکھیے کہ یہ بے دین اور ظالم اسی وجہ سے ہے کہ بے دین ہے اور ظالم ہے تو لازماً بے وقوف ہوگا۔ بے وقوفی کے بغیر آدمی نہ بے دین ہو سکتا ہے نہ ظالم ہو سکتا ہے۔ تو ایک دم اس کے اصل سبب پہ آ کر کے یہ بے وقوف جو ہے یہ دشمن اور دوست کا فرق ہی روا نہیں رکھتا، اسے دشمن اور دوست کا فرق معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ جن کو دوست بنا رہا ہے وہ در حقیقت اس کے دشمن ہیں کہ دنیا میں اس کی بادشاہت کا جھنڈا لہرانے میں مدد دے رہے ہیں، اور آخرت میں جہنم کی راکھ پر گھسیٹنے والے کتے بنیں گے اس کی ریڑھی کے یہی لوگ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ دشمن۔ تو لیک می نہ داند ہے دشمن راز دوست، ان نسق می گفت با نصرانیاں، اسی طرح کی اسی انداز کی باتیں جو ہے وہ کرتا رہا عیسائیوں سے۔ لیک بودش دل بسوے شہ کشاں، عیسائیوں کو تو یہ سب تقریریں سناتا رہا، بادشاہ کی اتنی برائیاں کرتا رہا، لیکن زبان سے اظہار نفرت کرتے ہوئے بھی اس کا دل کھوئے ہوئے بچے کی طرح جو ہے وہ بادشاہ کی طرف متوجہ، اس کا دل بادشاہ سے جڑا ہوا تھا، زبان بادشاہ سے کٹی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو گفت الشہرا، وزیر نے کہا بادشاہ سے،
گفت شہرا کہ شہنشاہ صبر کن. اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے شہنشاہ معظم ذرا صبر فرمائیں. تا منیشا را کنم از بے خبن. بس آپ صبر کریں اور دیکھتے جائیں کہ میں کس طرح ان کو جڑ بنیاد سے اکھاڑ کے پھینکوں گا. بس آپ مجھے ذرا سا وقت دیں. کیونکہ بادشاہت اپنے مزاج میں بے صبری ہے. قوت انتظار نہیں کرتی. حاکم کو منتظر رہنا آتا ہی نہیں. آپ سمجھ ہیں اس کو یہ ڈر کے کہہ رہا ہے کہ انتظار کریں. آپ سمجھ ہیں کہ آپ ذرا انتظار کریں. حاکم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ کاز اینڈ ایفیکٹ کو جڑواں بہنوں کی طرح ہونا چاہیے. اس کی ہر کوشش اس ماں کی طرح ہوتی ہے جو ٹوئنس کو جنم دے. یہ عمل یہ نتیجہ. تو وہ تو انتظار کر نہیں سکتا. اس پہ یہ وزیر کہہ رہا ہے کہ یا شہنشاہ ذرا سا جلد بازی نہ کی. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھتے جائیے کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں. چوں شمارندم امین و مقتدا کہ جب عیسائی لوگ مجھے امین سمجھ لیں گے اور اپنا پیشوا بنا لیں گے. امین کا مطلب ایک تو معروف مطلب ہے نا امانت میں خیانت نہ کرنے والا. لیکن امین کا اصلی مطلب ہے جس پر اعتماد کیا جائے. نمبر 1 مطلب نمبر 1 جس پر اعتماد کیا جائے. نمبر 2 جس کی پناہ لے کر مطمئن ہو جائے. آپ سمجھ جائیں نا. یہ آپ تو عربی جانتے ہیں, بتائیے. ٹھیک ہے نا. میں بھی جانتا اچھا ہے. ہاں تو امین کے یہ 2 مطلب ذہن میں رکھیں. جہاں آدمی امان پائے اطمینان کے ساتھ, یعنی جس کی دی ہوئی امان یقینی ہو وہ بھی امین ہے, اور جس پر اعتماد کو ٹوٹنے نہ پائے وہ بھی امین ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب امین تھا اس کا صرف ترجمہ امانت دار کرنا اور اس کی شرح میں کہنا کہ قریش مکہ امانتیں رکھواتے تھے اور آپ ادا کر دیتے تھے, یہ ناسمجھی کی بات ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امین ہونے کو اس عمل تک محدود سمجھنا. واضح ہے یہ بات. تو جب یہ لوگ مجھے امین شمارندم امین گننے لگے, امین مان لیں, تو جب یہ لوگ مجھے امین مان لیں اور اپنا پیشوا بنا لیں, ظاہر ہے کہ ایسے امین کو پیشوا بنائے بغیر کوئی چارہ تو ہے نہیں. ایسا امین جہاں بھی ہوگا مرکز کائنات ہوگا, جہاں بھی ہوگا کہ جو مجھے پناہ ملے اور جو اس پر مجھے اعتماد ملے. تو سر نہندم جملہ جویند ابتدا. تو جب یہ مجھے امین سمجھ لیں, مقتدا مان لیں اور میرے پوری طرح فرما بردار ہو جائیں, میرے اشارے پر چلنے لگیں, میرے اطاعت گزار بن جائیں اور مجھ ہی سے ہدایت طلب کریں. ٹھیک ہے نا. اقتدا کہتے ہیں ہدایت. تو چوں وزیر مکر را بر شہ شمر. تو جب وزیر نے اپنی مکاری کا پورا منصوبہ جو ہے وہ بادشاہ کو بتا دیا, از دلش اندیشہ را کلی بے بر. تو بادشاہ کو جو فکر لگی ہوئی تھی کہ خدا جانے یہ وزیر کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ فکر غائب ہو گئی. بادشاہ بھی کنونس ہو گیا کہ یہ منصوبہ نتیجہ خیز ہے. کرد باوے شاہ ہاں کارے کے کو. اب جن لوگوں نے یہ سنا نہیں ہوگا پچھلا, تو اس نے بادشاہ سے فرمائش کی تھی کہ میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں اور یہ کر دیں اور مجھے عیسائیوں کے محلے میں پھینک دیں. تو ہاتھ پاؤں کٹوا لیے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس فرمائش کو اب بادشاہ نے پورا کیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے. خلق حیران ماند زاں راز نحف. اور لوگ جو ہے وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ بادشاہ اس سے ناراض ہے,
جو اصل راستہ اس سارے عمل کے پیچھے وہ لوگ نہیں سمجھ سکے. کرد رسوایش میان انجمن تاکہ واقف شد سے حالش مرد و زن. تو اس کو اسی کی فرمائش کے مطابق سب لوگوں میں کھڑا کر کے ذلیل کیا، سزا دی اور جلا وطن کر دیا. تاکہ واقف شد سے حالش مرد و زن، مطلب سب لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کو بادشاہ نے خوب ذلیل بھی کیا ہے اور سزا بھی دی. راند پورا جانب نصرانیاں. اچھا ایک بات یاد، ذرا سی ماڈرن بات ہے. قانونی سزا یہ ہوتا ہے کہ سزا مکمل ہوتی ہے جسم کی تکلیف اور نفس کی ذلت پر. جسم کو زخمی کر دیا جائے تو سزا مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں نفس کی ذلت کو ایڈ نہ کیا جائے. اب یہ مکمل سزا، تو اس کے نفس کو بھی مسمار کیا، اس کی روح کو بھی، اس کے جسم کو بھی مجبور کیا. تو غلطی کیا ہوتی ہے؟ نفس کی حاکمیت اور جسم کی لذت پسندی. تو ان دونوں ہینڈس پہ وہ تلوار چلا. یہ مطلب آپ دیکھیں یہ لوگ ایسے بصیرت والے لوگ ہیں، کیونکہ جسم پہ 10 کوڑے کھا کر ہر آدمی ہیرو بن جاتا ہے، لیکن اس کو اگر ذلت کے ساتھ گھسیٹ کے سڑک پہ پھینک دیا جائے تو وہ اس عمل پہ ہیرو بننا تو کچھ ہے، اس کو کوٹ کرنا یا کروانا بھی ناپسند کرے گا. تو اب سزا مکمل. تو راند پورا جانب نصرانیاں، اس کو اس طرح ہاتھ پاؤں کاٹ کے جو ہے وہ عیسائیوں کی جانب دھکیل دیا، بھگا دیا. اور درد دعوت شروع بعد کیا کرد در دعوت شروع بعد ازاں. تو اسے اب یہ مولانا جو ہے نا وہ چلیے، جیسے ایک مولانا کا ایک کمال آپ نے دیکھا، یہ کمال جو ہے آپ اس کی مثال نہ، ہومر کو پڑھا ہے. ہومر کی یہ ٹیکنیک ہے کہ وہ چیزوں کو بہت آہستہ آہستہ پھیلاتا ہے، خاص طور پہ اوڈیسی میں چیزوں کو بہت آہستہ آہستہ پھیلاتا چلا جاتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں، تشبیہاً عرض کر رہا ہوں کہ جیسے 1,00,000 میٹر ریشم کا ایک تھان ہے جو ہومر بہت آہستہ آہستہ کوئی سال بھر میں کھودتا ہے اور 1 منٹ میں واپس لپیٹ دیتا ہے. آپ سمجھیں نا؟ تو اس کو یہ جو ایک ریورسل ہوتا ہے نا، یہ قدرت کلام اس سے پتہ چلتی ہے. چیزوں کو پھیلاتے چلے جانا تکے میں ہو جاتا ہے، لیکن ان کے پھیلاؤ کو واپس ان کے مرکزی نقطے تک لانا یہ آرٹسٹ کا کام ہے. آرٹسٹ وہ نہیں ہے جو دائرہ بناتا ہے، آرٹسٹ وہ ہے جو اس دائرے کو سینٹرلائز کرتا ہے. آپ سمجھیں نا؟ تو خطیب وہ نہیں ہے جو گفتگو در گفتگو کرتا ہے، خطیب وہ ہے جو گفتگو کے پورے بہاؤ کو خاموشی کے بلیک ہول میں داخل کر دیتا ہے. آپ سمجھیں؟ یہیں سے میننگ اوپن اینڈ ہوتے ہیں. بڑا متکلم وہ ہے، بڑا لفظ وہ ہے جس کے میننگ فکسٹی کے ساتھ نہ ہوں، اوپن اینڈ ہو. تو آواز کو خاموشی میں جل کیے بغیر معنی کی فکسٹی سے نجات نہیں مل سکتی. یہ انسان کا بجلی اور آٹے اور دال سے بڑا مسئلہ ہے. سمجھے نا؟ تو اس کو بھیج دیا. آپ دیکھیے فوراً لپیٹ رہے ہیں نا تیزی سے، اس کو ادھر بھیج دیا اور وہاں جا کے اس نے تبلیغ شروع کر دیا. کوئی بیچ میں واقعہ نہیں کہ کس طرح ایک آدمی آیا، اس نے اٹھایا، اس نے کہا تمہارا ہاتھ کٹ گیا اور تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو. مطلب وہ عبداللہ حسین جیسا کوئی آدمی ہوتا ہے نا تو اس پہ 40 صفحے لکھتا، اس میں کچھ بھی نہیں پکڑ کے اس کو، کیونکہ جو بات کہنی تھی وہ ایموشن، پیشن، امیجنیشن، انٹلیکشن ہر ہائٹ پہ جا کر گویا ہمارے اندر پھونس کے بھرتی.
اب ان کو وقت ضائع کرنے سے دلچسپی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو مطلب انہوں نے ابھی تک ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم ان کا یہ اختصار اور اجمال جھیل سکیں، سمجھ سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے بس گیا اور اس کو پھینکا اور اس نے تبدیل شروع کر دی، مطلب کوئی ٹائم، جیسے ٹائم بیچ میں سے غائب ہو گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک آدمی سیکوینس آف ڈسکورس کو اس طرح بنا دے کہ وہ سیکوینس گیون بائی ٹائم نہ رہے، اس سے بڑی کریٹیوٹی کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ تو چون چنا دیدند در سایاش زار، جب عیسائیوں نے اس کو اتنے برے حال میں دیکھا، می شدند اندر غمے ہو اشبار، تو وہ اس کو دیکھ کے رونے لگے، اس کی تکلیف دیکھ کے رونے لگے۔ اور اس میں بھی دیکھیں، یہودیوں میں بھی نرم دل اور شفیق لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کسی یہودی سوسائٹی کے کسی طبقے کی شفقت اور رحم دلی کا اظہار کرنا ہوتا نا، انہیں روتا ہوا نہ دکھایا جاتا، مطلب ان کی رحم دلی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان کی رحم دلی روتے ہوئے نہیں ہوتی۔ یہ قوموں کو سمجھنا ہے۔ عیسائی تب نرم دل ہوتے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کے جو قومی مزاج ہے نا وہ رقت والا ہے، اگر وہ عیسائی ہیں تو اس لیے انہیں قرآن بھی یہ کہتا ہے نا وہ رقت والے ہوتے ہیں، تو اس لیے انہیں دکھایا کہ وہ اس کو دیکھتے ہی رونے لگے، مطلب تعارف نہیں ہے، اس سے پوچھا نہیں ہے، اس کو بس دیکھا اور رونے لگے۔ یہ اچھا نہیں لگ رہا، یہ کسی کی نرم دلی کو اس طرح ظاہر کرنا کہ وہ کچھ کرنے سے پہلے رو پڑا۔ اللہ یہ نرم دلی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو حال عالم ان چنی نسل پسر، از حسد می خیزد انہا سر بسر۔ اب دیکھیں ایک دم پہنچا دیا نا، بالکل بند کر دیا بیج، جیسے انہوں نے پورا جنگل اگایا ایک بیج سے اور پھر پورے جنگل کو سمیٹ کے اس بیج میں دوبارہ ضم کر دیا، اس سے بڑھ کے کیا کمال ہوگا؟ بگ بینگ کو یہی کہتے ہیں نا کہ اس نقطے سے سب کچھ ٹوٹا ہے غبارے کی طرح، اور یہ غبارہ سکڑ کے پھر اس نقطے میں سما جائے گا، وہ اینڈ آف ٹائم۔ تو بگ بینگ وغیرہ تو اب کل کے بچے ہیں، ان کی ٹیکنیک دیکھیے، یہ ٹیکنیک اسی طرح کی نہیں، یعنی کہ جو کریشن اور ڈسٹرکشن، جو سیلفنس اور سیلف لیسنس کی جو وجودی طاقت کائنات سے سائنسی تخیل کی انتہا نے منسوخ کی ہے، وہی تخیل کی قوت، وہی ہائٹ آف امیجنیشن پہ کھڑا ہو کے وہ آدمی اس کو ٹیکنیک بنا رہا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب کیا بیان کروں، یہ سب تمہارا بھی دل ٹوٹ گیا ہوگا، لیکن کیا کیا جائے، دنیا کا حال یہی، بیٹے اے پسر کا ہے نا، وہ ظاہر ہے کہ یہ سب باتیں سن کے اب ہم لوگ تو نہیں رقیق القلب نا، لیکن اگر ایک رقیق القلب مجمع ہوا ہوگا، کچھ لوگ افسردہ ہو گئے ہوں گے، رونے لگے ہوں گے، اب بڑا بن کے سمجھا رہے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں، وہ کیا کریں، اب دنیا اسی کا نام ہے، اور یہ دنیا کے اس طرح کے واقعات در اصل حسد سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب یہ انہوں نے ایک تھیوری سیڈ ہے، یہ ڈال دیا ہے کہ دنیا میں لارجر اسکیل پر، سویلائزیشن کے اسکیل پر پیدا ہونے والا اکھاڑ پچھاڑ انسان کے حسد سے شروع ہوتا ہے اور اس کی فنا کو ختم۔ تو دنیا میں بگاڑ حسد سے ہوتا ہے، اس پہ مولانا آگے چل کے جب کلام کریں گے تو ان کی ہم زبانی میں، ہم نوائی میں، ان کی ابتدا میں ہم بھی اسے کھولتے ہیں۔